ایک بچہ نارتھ کوریا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی اس معصوم بچے کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا دنیا میں سخت ترین قانون کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور ان میں سے چند تو ایسے ہیں جن پہ یقین کرنا بھی ناممکن ہے۔ مطلب یہاں الیکشن ہوگا لیکن ووٹ دینے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ ووٹ صرف ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر نہ دیا تو سیدھا جیل۔ یہاں ٹی وی پر بھی صرف ایک ہی چینل ہوتا ہے، اور چینل ٹیون کرنے کا بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ نارتھ کوریا واحد ایک ملک ہے جہاں جرم کرنے پر نہیں بلکہ جرم سوچنے پر بھی آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ فہد ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1945 میں جاپان نے پورے کوریا پر 35 سال تک حکومت کی، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد کوریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا۔ نارتھ کوریا پر سوویت یونین کا اثر و رسوخ تھا، جبکہ ساؤتھ پر امریکن انفلوئنس کا۔ 1948 میں کم ڈائناسٹی کے کم il سنگ کو لیڈر بنایا گیا، اور نارتھ کوریا بنا ڈیموکریٹک پیپل ریپبلک آف نارتھ کوریا، اور یہاں ڈیموکریٹک نام کی کوئی چیز کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ 1950 میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے کورین وار کہا جاتا ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی پیسیٹی نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے دونوں ملک ٹیکنیکلی جنگ کی حالت میں ہیں۔ نارتھ کوریا میں طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک ہی فیملی کا رولر رہا ہے، سب سے پہلے کم il سنگ، اس کے بعد کم جونگ il، اور اب کم il سنگ کے پوتے کم جونگ ان۔ ہر رولر نے اپنی گدی کو بچانے کے لیے سخت سے سخت قانون کا سہارا لیا ہے۔ یہاں خوف اور سزا کے دم پر لوگوں کو زبردستی ڈرانے کے لیے کئی رولز بنائے گئے ہیں۔ آج ہم ان میں سے کچھ عجیب و غریب رولز کا ذکر کریں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ 2024 میں نارتھ کوریا نے شادی کے ڈریس اور سن گلاسز پر پابندی لگا دی۔ یہاں پر لوگ رات کو پڑھ نہیں سکتے، ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، لوگ شام کو 7 بجے ہی سونے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اندھیرے میں جینے کی عادت ہو چکی ہے۔ نارتھ کوریا میں لوگ ساؤتھ کورین ڈرامے یا ہالی ووڈ فلمز دیکھتے ہوئے پکڑے جائیں تو انہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نارتھ کوریا میں لوگوں کو انٹرنیٹ نہیں بلکہ انٹرنیٹ چلانے کی پرمیشن ہوتی ہے۔ اس نیٹ ورک پر بھی اسٹیٹ مانیٹر کرتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں۔ 1995 میں نارتھ کوریا میں مینکوں کی پاپولیشن دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی تھی۔ بعد میں سمجھ آیا کہ عام لوگ اتنے بھوکے ہو گئے تھے کہ انہوں نے مینکوں کا شکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنے لوگوں کی بھوک سے موت ہوئی یہ کبھی سامنے نہیں آیا، لیکن یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 5 سے 20 لاکھ لوگ اس میں مارے گئے۔ یہاں پر ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات بھی اسٹیٹ ہی چلا سکتی ہے، پرائیویٹ میڈیا کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ حکومت لوگوں کے ہیئر سٹائل پر بھی سخت کنٹرول رکھتی ہے۔ آپ 2017 کے نیوز پیپر میں مینشن کی گئی اس فوٹو میں سے ہی آپ کوئی ہیئر سٹائل کروا سکتے ہیں۔ یہاں پسند کے کھانے کھانا بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ ہاٹ ڈاگز کیونکہ امریکن کلچر میں عام ہے، اور پوٹاجیکا اور ٹک بک کی ساؤتھ کورین ڈش ہونے کی وجہ سے بین ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی پرمٹ ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ ٹریول ایلیگل کہلاتا ہے۔ یہاں کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنا یا پریکٹس کرنا بھی ایلیگل ہے، یعنی کہ لوگ اپنی مرضی سے کسی بھی ریلیجن کو فالو نہیں کر سکتے۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف جانے کی کوشش کرے یا کم ڈائناسٹی کے خلاف آواز اٹھائے تو صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری فیملی کو ہی قید بند کیا جاتا ہے، اور یہ سزا اس کی 3 جنریشن کو دی جا سکتی ہے۔ یہاں ہر کالونی، ڈپارٹمنٹس اور گھروں کے آس پاس حکومتی جاسوس ہوتے ہیں جو چپکے سے تمام لوگوں پر نظر رکھتے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ کہ اس ملک میں جرم کرنے پر نہیں بلکہ اگر آپ جرم کے بارے میں سوچ بھی لیا پھر بھی آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے گورنمنٹ کے خلاف کچھ سوچا اور اسے رپورٹ کر دیا تو یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہوگا۔ نارتھ کوریا میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر ہفتے سیلف پریٹیسیشن سیکشن ہوتا ہے، یعنی بھری کلاس میں لوگ اپنی غلطیاں بتاتے ہیں، یعنی کہ میں نے کم جونگ ان کی کم تعریف کی یا پھر میں کسی غیر ملکی چیز سے امپریس ہو گیا۔ پھر لوگ اپنی غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں اور کلاس پر بیٹھے دوسرے لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا کے تمام سٹیزن پر فرض ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے 10 پوائنٹ آئیڈیولوجیکل پرنسپل کا زبانی رٹا لگائیں۔ اگر کوئی سناتے وقت بیچ میں اٹک گیا تو غدار کہلائے گا۔ ان 10 پوائنٹس میں کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کم il سنگ کا نام نہ آیا ہو۔ یہاں پر حکومت اور کم جونگ ان خود تو بہت آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں، مگر عام لوگ یہاں پر بھوکے مرتے ہیں۔ نارتھ کوریا کے ہر گھر میں کم il سنگ اور کم جونگ ان کی تصویر ہونا ضروری ہے، اور اگر گھر میں کوئی آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے ان تصویروں کو بچانا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو سخت سزا مل سکتی ہے۔ نارتھ کوریا میں اسکول کے 2 عجیب و غریب رولز ہیں۔ نارتھ کوریا میں بچے اسکول تو جاتے ہیں
مگر اسکول میں ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے۔ بچوں کو 173 گھنٹوں کا کورس کروایا جاتا ہے جس میں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ان کے لیڈر کو کیا کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ دوسرا رول، بچوں کے ماں باپ کو اسکول میں پڑھانے کے لیے چیئر اور ڈیسک خود لے کر دینی پڑتی ہے۔ وہاں کے اسکولز کرسی یا ڈیسک پرووائڈ نہیں کرتے۔